بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب اور حیرت انگیز خصوصیات سے نوازا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بن ماں باپ کے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ انہیں نہ جلا سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو چھری ان کا گلا نہ کاٹ سکی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا گیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات ہی کمال تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی باکمال اور بے مثال شخصیات کے مالک تھے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، یار غار اور حصابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے مختلف پہلو اور ان کے اسلام قبول کرنے کا دلچسپ واقعہ بتائیں گے۔ ناظرین، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی کہ آج آپ کی پھوپھو خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق نے باندی کی یہ بات سنی تو آپ چپکے سے وہاں اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، آپ واقعہ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے۔ مکے کے مشرکین نے جب آپ کو جھٹلایا تھا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اس واقعے کو سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں تو بہت خوبصورت تھے، اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق اور قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ آپ شریف، سخی اور دولت مند انسان تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔
ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بلکہ حضرت جبیر بن موتم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ناظرین، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق ایک عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے۔ تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں وہ ایک بوڑھے عالم کے گھر میں ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا پیٹ سے اپنا کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ بات سنی اور حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا، وہ پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں سے کود جانے والا ہوگا۔ جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کے رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور پھر کہنے لگا کہ یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا کہ رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارت کے کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے،
سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سے زیادہ اہم نام یہ ہیں: عتبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو بختری۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب آپ آ گئے ہیں تو آپ ان سے نپٹیں، یہ آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز میں ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے آدمی کے وہ شعر ہیں جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے تمام انبیاء کے پاس آتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اپنا ہاتھ لائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسلام کی تبلیغ تھا۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر اصحابہ اکرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 اصحابہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔